پورے اسلام آباد میں نے جہاں جہاں دیکھا تمام کشمیری حریت رہنماؤں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، لیکن ایک ایسا جو ہم مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر کے اندر ایک شخص گزرا ہے جس کی تصویر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اس کا نام ہے مقبول بٹ۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں اور ایک انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن جب میں نے گنگا ہائی جیکنگ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے لیلا خالد سے امپریس ہو کے پاکستان کے اندر وہ اس وقت موجود تھے، تو انہوں نے ایک دو نوجوان لڑکے ہاشم قریشی شریف قریشی کے ذریعے جو ہے ہندوستان کا گنگا ہائی جیکنگ جو ہے وہ کروا کے پاکستان کو توڑنے کا جو وجہ بھی بنی، اس کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ تو دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے جب ایسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایسے بھی غدار اور ایسے میر جعفر اور میر صادق بھی گزرے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ اب اعتراض بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے میری بہت ساری کردار کشی بھی کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے ساتھ اگر رہنا نہیں بھی چاہتے تو آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کی فوج کو گالیاں دیں، پاکستانیوں کو برا بھلا کہیں، تو پھر جو 5 فروری کا دن ابھی گزرا اس کو آپ یوم فراڈ کہنا شروع کر دیں، تو پھر بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلے گا کون۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ لوگ قبائلیوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ اگر 1947 میں نہ آتے تو کشمیر جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست رہتی اور ہماری ریاست نہ ٹوٹتی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص جو اٹھے اور وہ پاکستان سے بدلہ لے، یہ تو پھر بدلہ لینے والی بات ہوئی۔ کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ بھٹو صاحب اور مکتی بانی جو تحریک ہے شیخ مجیب کی، وہ بہت عروج پہ تھی، اور بھٹو صاحب کا اور شیخ مجیب کا ایک بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا تھا اس بات کے اوپر، لیکن اس وقت دونوں وہ جو تھے وہ عہدوں پہ نہیں تھے، وہ ایک عام لیڈر تھے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ گنگا ہائی جیکنگ جو ہے وہ فروری میں ہوئی اور مارچ میں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دسمبر کے اندر سکوتر ڈھاکہ ہو چکا تھا، اور یہ ایک سال کے اندر پروسیس ہوا۔ لیکن اگر آپ ہندوستان کی بہت ساری فوٹیجز دیکھیں تو وہ خود اس چیز کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ گنگا ہائی جیکنگ کے بارے میں ہم لوگوں کو سب سے مطلب پہلے ہی سے ہی معلوم تھا کہ یہ جہاز جو ہے وہ اغوا کرنا ہے۔ اور ہاشم قریشی کے اگر آپ انٹرویوز بھی سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے ہندوستان، اس وقت کا رشیا جو ہے وہ سوویت یونین کا ساتھ دیا، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے پاکستان کے 2 حصے ہو گئے۔ تو پھر کس طرح سے پاکستان میں آج جو ہے وہ جتنی بھی حریت رہنماؤں کی تصویریں لگی ہیں اس کے اندر ایک ایسے شخص کی تصویر لگائی جائے جس نے پاکستان کو توڑنے کی سازش کی ہے، چاہے وہ جانے انجانے میں کی ہو، لیکن یہ ایک ایسا ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ میں صرف اس بارے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جیسے زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں، یہ ہمیشہ سے سندھ دیسو کا نعرہ لگاتی آئی ہیں۔ اسی طرح جب نواز شریف صاحب تھے، ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا بھی نعرہ لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب کو انہوں نے الگ ملک بنا دیا یا سندھ جو ہے وہ ایک الگ ملک بن جائے گا۔ آج آپ بلوچستان کے بھی حالات دیکھ لیں کہ BLA اور بہت ساری اور بھی تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ بہت کچھ ایسا کرتی ہیں کہ وہ الگ جو ہے اس کو ملک بنا کے الگ ہونا چاہتی ہیں پاکستان سے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چاہے جتنی مرضی یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے یا فسادات کھڑے کیے جائیں، لیکن پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہے، اور یہ اس طرح کبھی بھی اب پاکستان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس وقت جو تھی میں یہ سمجھتی ہوں محاذ رائی، اس کو بھی ختم کر کے جب مقبول بٹ کو پھانسی ہندوستان نے دی تو فوراً جو JKLF ہے وہ ابھرتی ہوئی ایک جماعت سامنے آ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ JKLF کے جو امان اللہ صاحب ہیں، ان کی بھی اگر آپ جد مسلسل پڑھیں یا ان کی اپنی جو ہیں ڈیٹیلز پڑھیں، ہاشم قریشی کا اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو پھانسی تک لے جانے کے لیے محاصرے کا قتل کیا گیا وہ امان اللہ صاحب نے کروایا تھا۔ تو جب یہ خود ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو انجام کے لیے بھی جو ہے وہ انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو توڑنے میں جس نے اپنا برا کردار ادا کیا، آپ دیکھ لیں کہ ان کے خاندان اب مٹ چکے ہیں۔